کیا تعویذ وغیرہ اس کا حل ہے یا پلیٹ پہ لکھنا اس کا حل ہے علاج میں سے؟ کہ جو چیز تو شرکیہ ہے وہ منع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لکھا تو قرآن ہوا ہے نا؟ جی جو میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دم میں منع کیا ہے وہ لا بأس بالرقاء ما لم یکن فیہ شرک، جس میں شرک نہ ہو۔ اسی طرح صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتا تھا، کیا میں اب وہ دم کر سکتا ہوں؟ اگر اس میں شرک نہیں ہے تو کر سکتا۔ آپ نے فرمایا سناؤ کیا دم ہے، جب سنایا آپ نے فرمایا لا بأس بالرقاء ما لم یکن فیہ شرک۔ اب زمانہ جاہلیت میں وہ قرآن تو نہیں پڑھتا تھا نا مسلمان ہونے سے پہلے، تو اس کا مطلب ہے کسی چیز میں شرک نہ ہو وہ کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک پلیٹوں پر لکھا جاتا ہے تو قرآن ایک برکت ہے، جس طرح پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، میرا تو بلیو ہے قرآن پاک کا صحیفہ پکڑنے سے بھی ایک پازیٹیو انرجی ملتی ہے، اسی طرح لکھا ہوا پلیٹوں میں اور اس کے بعد اس کے اندر پانی ڈال کے کو پیتے ہیں برکت کی نیت سے، یقیناً جس طرح پھونکتے ہیں اس سے برکت آتی ہے تو لکھنے سے بھی برکت آتی ہے۔ اس علاج سے ہم انکار نہیں کر سکتے اور فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ زعفران سے جو لکھا جاتا ہے اس سے ایک انرجی آتی ہے۔ زعفران سے بھی لکھا جاتا ہے جی، زعفران سے جب لکھتے ہیں ایک عامل کہتا ہوتا تھا کہ زعفران سے لکھ کے اس میں دیسی گھی ڈال کے شکر ڈال کے کھانا، جب دیسی گھی بھی اندر جائے گا اللہ کی کلام بھی جائے گی تو طاقت تو آئے گی تو انرجی بوسٹ ہوگی۔ تو اس طرح یہ علاج میں شامل ہے، علاج میں شامل ہے۔ یہ واقعی علاج اسی طرح کرتے ہیں یا صرف دم کرنا ہے؟ میں اس کا پراپر علاج بھی بتاتا ہوں اور ہوتا ہے، مگر سب سے پہلے کہ جس طرح حضرت عمر فاروق نے رکا بھیجا کہ دریا میں ڈال دو، وہ تو شرک نہیں تھا، اور جس طرح کئی لوگ جو ہے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ لکھ دو اور مرتے وقت میرے کفن میں دفنا دینا، وہ بھی شرک نہیں تھا۔ اور یہ بڑی چیزیں ہیں جو ہم نے صرف علاج کی بات ہے کیونکہ میں علاج سے متعلقہ ہوں۔ یہ جو پلیٹ ہوتی ہے چینی کی پلیٹ، اس چینی کی پلیٹ میں آب زمزم میں اور زعفران بنا کر قلم سے لکھا جاتا ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ جب سورہ فاتحہ لکھی جاتی ہے اس چینی کی پلیٹ پہ، یا سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات، یا سورہ فلق اور سورہ ناز، اس پلیٹ میں پانی ڈالا جاتا ہے، بعد میں پانی ڈال کے اس کو گلاس میں ڈال کے اس پانی کو پیا جاتا ہے۔ میں نے بے شبہ ایسے کینسر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں، جنات جادو کے مریض بھی ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں، اور خود کیا ہوا یہ عمل۔ اور بلکہ بعض اوقات ہماری اپنی طبیعت خراب ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں جنات جادو کا، تو ہم نے خود جب ایک بندے کا ذاتی مشاہدہ ہو، تجربہ ہو، تو جب ہم لکھتے ہیں اور اس لکھنے کے بعد اس پانی کو پیتے ہیں تو اسی وقت طبیعت میں افاقہ ہوتا ہے، جسم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، سورہ فاتحہ میں شفا ہے اور آب زمزم میں شفا ہے، اور کلام بعض لوگ اس چینی کی پلیٹ پہ کلام بھی پڑھتے ہیں، یعنی کہ اگر سورہ فاتحہ 41 مرتبہ اسی پلیٹ پہ یا اسی پانی پہ پڑھ کے اگر پی لیں گے تو اگر اللہ تعالیٰ نے تجربات میں اللہ نے شفا رکھی ہے، بندے نے تھوڑی رکھی ہے، اگر پینے کے بعد طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس میں بحث کیا ہے؟ حضور اقدس حافظ جی، یہ کیا ممکن ہے کہ یہ علاجوں میں سے ایک علاج کہا جاتا ہے کہ چینی کے اوپر آپ نے دم کیا اور چینی جو ہے وہ آپ نے پیشنٹ کو کھلائی، وہ چینی یا تو میٹھا ذائقہ دے گی یا نمکین سا یا نئی ذائقہ دے گی، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اثر ہے یا نہیں ہے؟ یہ طریقہ علاج ہے وہ؟ جی بالکل مستند ہے، کرتے ہیں وہ کس طرح؟ جو دیکھیں ایک آیہ مبارکہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیں اسے لے لو، جس چیز سے منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ۔ اب یہ جتنے بھی طریقہ علاج ہیں، کیا یہ ہم دیکھیں گے اس سے حضور نے منع بھی فرمایا ہے یا صرف ہم یہی دیکھیں گے کہ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ خود حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شام کا گورنر بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم فیصلے کیسے کرو گے؟ یا رسول اللہ قرآن سے، پھر سنت سے، پھر فرمایا اجتہاد کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے طریقہ علاج ہیں جو قرآن اور سنت سے ٹکراتے نہ ہوں، جس چیز سے منع نہ فرمایا گیا ہو، وہ بالکل جائز ہیں، کیے جا سکتے ہیں۔ اور ایسا ہے عاملین حضرات جو ہیں وہ کسی چیز کو دم کر کے پلاتے ہیں، اس کا ذائقہ پھیکا ہو تو اس سے کچھ مراد لیتے ہیں، اگر اس کا کڑوا ہو تو جادو جنات بھی مراد لیے جاتے ہیں، یا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے ان پر۔ یہ جو کپڑے کاٹنے کی بات ہوتی ہے یہ بڑی کامن ہوتی ہے، اس کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ کپڑا بھی بیسیکلی یہ جنات جو جادو اور کیا کاٹا جاتا بھی ہے، بڑے ٹیکنیکل انداز میں ہوتا ہے، بڑا جیسے کہنا جی جیومیٹری کے پیٹرن پہ کاٹا ہوتا ہے۔ جی بنیادی طور پر تو یہ جنات جو ہیں جادو کے ذریعے جس پر مسلط کیے جاتے ہیں وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں انسان کو تنگ کرنے کے لیے، انسان کے اندر وسوسے پیدا کرنے کے لیے کہ یہ پتہ نہیں اب مجھ پر کیا ہو گیا، پھر عاملین حضرات اس پر اور زیادہ نمک چھڑکتے ہیں، وہ جو بیماری ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے نفسیاتی۔ سم ٹائمز اس کا اثر ہوتا بھی ہے، سم ٹائمز نہیں ہوتا، زیادہ اثر اس کا نفسیاتی ہوتا ہے۔